ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم۔ ترجمہ کنز عرفان، برائی کو بھلائی کے ساتھ دور کر دو تو تمہارے اور جس شخص کے درمیان دشمنی ہوگی وہ اس وقت ایسا ہو جائے گا کہ جیسے وہ گہرا دوست ہے۔ تفسیر صراط الجنان، ارشاد فرمایا کہ تم برائی کو بھلائی کے ساتھ دور کر دو، مثلا غصے کو صبر سے، لوگوں کی جہالت کو حلم سے، اور بد سلوکی کو عفو درگزر سے، کہ اگر تیرے ساتھ کوئی برائی کرے تو اسے معاف کر دے، تو اس خصلت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دشمن دوستوں کی طرح تجھ سے محبت کرنے لگیں گے۔ شان نزول، کہا گیا ہے کہ یہ آیت ابو سفیان کے بارے میں نازل ہوئی کہ ان کی شدید عداوت کے باوجود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ نیک سلوک کیا اور ان کی صاحبزادی کو اپنی زوجیت کا شرف عطا فرمایا۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ابو سفیان تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سچے محبت کرنے والے اور آپ کے جان نثار صحابی بن گئے۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اخلاق میں برائی کو بھلائی سے ٹال دینے کی انتہائی عالی شان مثالیں موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب غزوہ احد میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے والے مبارک دانت شہید ہوئے اور آپ کا چہرہ انور لہولہان ہو گیا تو عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کافروں کے خلاف دعا فرمائیں۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کمال صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے تانے دینے والا اور لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ مجھے دعوت دینے والا اور رحمت فرمانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ عز و جل، میری قوم کو دین اسلام کی ہدایت دے، کیونکہ وہ مجھے جانتے نہیں۔ بد کریں ہر دم برائی، تم کہو ان کا بھلا ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں ایک مرتبہ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ چل رہا تھا اور آپ کے اوپر ایک نجرانی چادر تھی جس کے کنارے موٹے تھے۔ اتنے میں ایک اعرابی ملا اور اس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی چادر کو پکڑ کر بڑے زور سے کھینچا، یہاں تک کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے پر زور سے چادر کھینچے جانے کی وجہ سے رگڑ کا نشان دیکھا۔ اس اعرابی نے کہا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے جو مال آپ کو دیا ہے وہ میرے ان اونٹوں پر لاد دو، کیونکہ آپ نہ مجھے اپنے مال سے دیتے ہیں اور نہ ہی اپنے والد کے مال سے دیتے ہیں۔ سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے اور صرف اتنا فرمایا کہ مال تو اللہ تعالیٰ کا ہی ہے اور میں تو اس کا بندہ ہوں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اے اعرابی، کیا تم سے اس کا بدلہ لیا جائے جو تم نے میرے ساتھ سلوک کیا؟ اس نے عرض کی، نہیں۔ ارشاد فرمایا، کیوں نہیں؟ اعرابی نے عرض کی، کیونکہ آپ کی یہ عادت کریمہ ہی نہیں کہ آپ برائی کا بدلہ برائی سے لیں۔ اس کی یہ بات سن کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے اور ارشاد فرمایا، اس کے ایک اونٹ کو جو سے اور دوسرے کو کھجور سے بھر دو۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ دین اسلام میں مسلمانوں کو اخلاقیات کی انتہائی اعلیٰ، جامع اور شاہکار تعلیم دی گئی ہے کہ برائی کو بھلائی سے ٹال دو، جیسے کسی کی طرف سے تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کرو، کوئی جہالت اور بے وقوفی کا برتاؤ کرے تو اس پر حلم اور بردباری کا مظاہرہ کرو، اور اپنے ساتھ بد سلوکی ہونے پر عفو درگزر سے کام لو۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور عرض کی کہ مجھے افضل اعمال کے بارے میں بتائیے۔ ارشاد فرمایا، جو تجھے محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تم سے رشتہ داری توڑے تم اس کے ساتھ رشتہ داری جوڑو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ مال میں کوئی کمی نہیں کرتا، اور معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت ہی بڑھائے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی کرے تو اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔